السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی تعریفات تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذاتی ببرکت کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، اللہ کی توفیق سے آج کے خطبے میں رمضان اور روزے کے فضائل اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو رمضان کے روزے رکھنے، قیام کرنے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ہی خیر و برکت والا مہینہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت یا ایہا الذین آمنوا کے الفاظ سے مخاطب ہوتے، ابتدرت الیہ اسماعنا و ابصارنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
بڑے دھیان سے کان لگا کر سنتے کہ وہ کون سی بات ہے، کون سا حکم ہے، وہ کون سی خیر ہے جو اللہ رب العزت اپنے اہل ایمان بندوں کو کہنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین خوشی محسوس کرتے کہ اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر ایک خاص حکم دیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے انہی کلمات سے مخاطب فرمایا، اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے، اور فرضیت کا مقصد تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان کے روزے یہ اہل ایمان پر، اہل اسلام پر جو بالغ ہو، عاقل ہو، صحت مند ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اور دوسری یہاں خبر یہ دی گئی ہے کہ یہ روزے تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، جیسا کہ بعض تفاسیر میں، روایات میں موجود ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی اللہ نے روزے رکھے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ رمضان کے روزے ہی تھے یا مطلق روزے تھے۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزے تھے سابقہ امتوں میں۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ رمضان کے روزے ہی فرض تھے سابقہ امتوں میں۔ البتہ سحری اور افطاری اور دیگر احکامات مختلف ہوتے تھے۔ اور تیسرا، اس فرمان سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے، تاکہ انسان کے اندر تقوی آ جائے، انسان پرہیزگار بن جائے، جو اللہ نے حکم دیا اس کو ماننے والا بن جائے، جس سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ تو اس لیے روزے کا مقصد وہ یہ ہے کہ تقوی پرہیزگاری، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، جب تم روزہ رکھو تو تیرے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تیری نظروں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تیری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ تو روزہ صرف کھانے اور پینے سے رک جانا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں استعمال ہو، جن سے روکا ہے اس سے رک جائے، جن کا حکم دیا اس کو اپنا لے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ الصوم امانہ، روزہ ایک امانت ہے، فَلْيَحْفَظْ أَحَدُكُمْ أَمَانَتَهُ، تو اس لیے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے اس امانت کی حفاظت کرے، اس امانت کا خیال رکھے۔ تو روزہ امانت بھی ہے، اس امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب السعیر، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین ومرض الجن، اور شیاطین، سرکش اور جو سرکش جنات ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس رمضان کی خیر و برکت ہے کہ نیکی کی طرف دھیان بڑھ جاتا ہے، نیکی کا شوق ذوق بڑھ جاتا ہے، اور برائی سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی خیر و برکت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف، رمضان کی خیر و برکت یہ ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اللہ دگنا فرما لیتے ہیں۔ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی پر 10 الی 70، 10 سے 70، الی 700 ضعف، 70 سے 700 گنا، یعنی ایک نیکی پر 70 اور 70 سے 700 گنا تک نیکیوں کا اللہ اضافہ فرما لیتے ہیں۔ خیر و برکت، نیکی میں اضافہ، نیکی دگنی اور تگنی کر کے لکھی جاتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا الصوم، ہر نیکی دگنی تگنی 70 700 گنا، لیکن روزہ اس کی نیکی نہیں لکھی جاتی۔ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، یہ ایسا عمل ہے، اتنا اللہ کو پسندیدہ عمل ہے کہ نہ تو اس کی نیکی کو ہم نے شمار کر رکھا ہے اور نہ کوئی فرشتہ اس کا اعداد و شمار کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے تھا، قیامت والے دن میں اپنے بندے کو خود ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس کی جزا اپنی رحمتوں والی جنت بنا دے، اور اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ سوچیں وہ مالک الملک، وہ کائنات کا بادشاہ، مالک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، جب وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا تو اس کی کیا مقدار ہوگی، کیا کہنے ہوں گے۔ سوچیں انسان دنیا میں کہتا بھی فلاں بندے کے پاس جائیں گے تو وہ بندہ زیادہ خیال رکھتا ہے، وہ زیادہ تعاون کرے گا، کہتا چھوڑو یار اس کے پاس جب اس سے بھی ذرا تعاون کرتا ہے۔ سوچیں جو کل کائنات، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمینوں آسمانوں کا بادشاہ ہے، جب وہ اپنے بندے کو جزا دے گا تو اللہ کی رحمت کا پر یقین ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دے گا کیونکہ اللہ کی رحمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہنم سے بچا لینا، اللہ کا اپنے غصے سے، اپنے عذاب سے بچا لینا، یہی اس کی رحمت ہے۔ تو فرمایا کہ صرف یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ کبھی بندہ تنہائی میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرے تو بندہ سوچ نہیں سکتا، انسان کی سوچ کی انتہا ہو جاتی ہے کہ اتنی خیر و برکت اللہ نے روزے میں رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطری، ایک تو خوشی وہ جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے تو ایک فطرتی طور پر مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے دن مکمل ہو رہا ہے اور میرا روزہ، میری عبادت، میری یہ نیکی اپنی تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ ایک فطرتی خوشی بندہ مومن کے دل میں افطاری کی وقت ہوتی ہے، یہ تو خوشی ہے ہی، لیکن ہونا کہ وہ فرحت عند لقاء ربی، دوسری خوشی تب ہوگی جب بندہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا۔ سوچیں اللہ سے ملاقات کرے گا تو کیا خوشی ہوگی۔ اللہ کی ملاقات ہوگی اللہ سے تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیرے لیے جو میں نے روزے کا اجر رکھا ہے وہ کیا ہے۔ جب اللہ اجر و ثواب دے گا تو بندہ اتنا خوش ہو جائے گا، اور اس کی خوشی قیامت کے دن یہی ہوگی کہ وہ جنت کا وارث بن جائے۔
وہ جہنم سے محفوظ ہو جائے، اور اللہ ہم سب کے لیے یہ اپنی رحمت سے فرما دے۔ تو فرمایا کہ دو خوشیاں اللہ روزے دار کو عطا فرماتے ہیں، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اور فرمایا کہ بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، سارا دن کھاتا پیتا نہیں، تو منہ سے جو ایک بو سی آتی ہے، فرمایا کہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ وہ خوشبو کستوری سے بھی کہیں زیادہ اللہ کو وہ بو پسند ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے لیے تھی۔ جو اللہ کی طرف جڑ جائے، جو اللہ کی طرف منسوب ہو جائے، تو پھر اللہ میلے کچیلے نہیں دیکھتا، پھر اللہ بو نہیں دیکھتا، پھر اللہ اپنی رحمت نچھاور فرما دیتا۔ تو اس کے منہ سے آنے والی بو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے۔ جس کر بندہ مومن کے دل میں اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی کہ اللہ یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہے، اے اللہ اس نیکی کا مقصد تو راضی ہو جا۔ سوچیں، جب بندہ یہ نیت کرتا ہے، اپنے دل سے اللہ کو خالص کر لیتا ہے، تو اس کی نیکی دوبالا ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کا عمل صرف میرے لیے ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی بندگی میں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما دے۔ اور فرمایا کہ رمضان کی خیر و برکت، فرمایا کہ ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنا رکھے ہیں، منہا باب یسمی الریان، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہی اللہ نے ریان رکھا ہے۔ ریان تری والا، تازگی والا، ٹھنڈک والا، جو بھوک پیاس سے معدے میں شدت، گرمی، حرارت محسوس ہوتی ہے، فرمایا بندہ مومن اس دروازے سے داخل ہوگا تو ٹھنڈک محسوس ہونی شروع ہو جائے گی، ایک تازگی اور ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اس ریان کو اللہ نے صرف اور صرف روزے داروں کے لیے بنا رکھا ہے، جو روزے رکھتے ہیں، فرضی روزے رکھتے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ میرے، آپ کے، ہمارے والدین کے، ہماری اولادوں کے نصیب میں فرما دے۔ تو فرمایا کہ لا يدخلہ الا الصائمون، صرف اور صرف روزے دار ہی وہاں سے گزریں گے۔ اللہ ہمیں صوام، قوام، بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والے، فرضوں کا اہتمام کرنے والے، قیام کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیر و برکت عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، تو ایک انصار کی عورت پر اچانک آپ کی نظر پڑی، آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ما منعک ان تحجی معنا، اللہ کی بندی ہم حج پر گئے تھے اور تم حج میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، تم کیوں نہیں حج پہ گئی؟ کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں 2 ہی اونٹ تھے، ایک اونٹ پر میرا خامد اور میرا بیٹا آپ کے ساتھ حج پہ چلا گیا، اور ایک سواری گھر کے کام کاج کے لیے تھی، اس لیے میں نہیں جا سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاءک رمضان فاعتمری، فرمایا پھر ایسا کرو جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، فإن عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب ہے۔ اور ایک روایت میں اتنی فضیلت بیان کی، فرمایا تعدل حجۃ معی، جیسے کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، جو اجر و ثواب اس کو حاصل ہوا،
رمضان میں عمرہ کرنے والے کو ایسے ثواب ہوگا جیسے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خیر و برکت، کتنا اجر و ثواب اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ رمضان میں نیکیاں دگنی تگنی ہو جاتی ہیں، فرضوں کا ثواب نفل پا لیتے ہیں، نفلی عبادت فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمرہ کرو گے رمضان میں تو وہ حج کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ ہمیں یہ خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمائے کہ تم رمضان میں عمرہ کرنا، تو رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ خیر و برکت رمضان کی ہے، رمضان کی عبادات کی ہے، اس لیے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر فی رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ خیر کرنے والے ہوتے تھے۔ اجود الناس بالخیر، لوگوں میں سب سے بڑھ کر نیکی میں، صدقہ خیرات میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ وَكَانَ أَكْثَرَ مَا كَانَ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول عبادت میں اور صدقہ خیرات میں تب آپ کی کیفیت ہوتی جب جبریل امین آ کے ملاقات کرتے، اور فرمایا کہ وَكَانَ يَأْتِي إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ، جبریل عام دنوں میں تو اللہ کے حکم سے کبھی آئے کبھی نہ آئے، لیکن رمضان کے ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تھی۔ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، اور اللہ کے رسول جبریل امین کو قرآن سناتے تھے۔ میں سوچا کرتا ہوں، کبھی کبھی خواب اللہ دکھاتا ہے، کوئی اللہ اپنے ایسے بندے خواب میں ملا دیتا ہے، یا کبھی ایسی کیفیت خواب میں ہو جاتی ہے کہ اللہ جانتا ہے کئی دن انسان کی طبیعت پر اس کا اثر رہتا ہے۔ سوچیں جب جبریل امین سے ملاقات ہوتی ہوگی رسول کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کہ فرشتوں کے سردار روح الامین اللہ کے رسول سے ملاقات کر رہے ہیں، اور بھیجا کہ انہوں نے اللہ نے بھیجا ہے۔ سوچیں رسول کے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ ہم اللہ کے کسی نیک بندے کو مل دیں تو ہمیں کئی دن اس کا اثر ہوتا ہے، تو سوچیں جبریل امین سے ملاقات پر رسول کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ اس لیے صاحب فرماتے ہیں اجود الناس، صحابی فرماتے ہیں اجود الناس، لوگوں میں سب سے بڑھ کر رسول سب نیکی میں آگے ہوتے تھے، صدقہ خیرات میں آگے ہوتے تھے، تھا بھی تھوڑا اور وہ بھی صدقہ خیرات کر دیتے۔ اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہر بندہ مومن اپنے جمع پونجی سے تھوڑے جوڑنے شروع کر دے، تاکہ رمضان کے ہر دن اللہ کی راہ میں خرچ، روزہ بھی رکھا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کثرت سے کر رہا ہے، اور ہر دن صدقہ خیرات بھی کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک ہوا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ وَكَانَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسِلَةِ، اور اللہ کے رسول تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ یہاں مثال کسے دی؟ تیز آندھی، جب تیز آندھی آتی ہے ہر چیز کو اڑا کے لے جاتی ہے، کچھ نہیں چھوڑتی۔ اللہ کے رسول اتنا صدقہ خیرات کرتے، سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ یہ مطلب ہے، یہ معنی مفہوم ہے اس حدیث کا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں یہ خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ خیر و برکت رمضان کے حوالے سے اجر و ثواب بھی زیادہ، نیکی کا موسم بھی ہے، شیطان کا حملہ بھی تھوڑا ہوتا ہے، نماز کی کیفیت خشوع خضوع بڑھ جاتا ہے، اور یہ فطرتی بات ہے، جب انسان اس کو محسوس کرے تو جگہ
موسم اور وقت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے انسان کی عبادت میں۔ ایک ہے کہ رمضان میں آپ عبادت کر رہے ہیں، اس وقت آپ کی ایمانی کیفیت اور طرح کی ہوگی، اور ایک ہے کہ عام حالت میں آپ نفل و نوافل پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ حتیم میں کھڑے ہیں اور آپ عبادت کر رہے ہیں، اس کی کیفیت اور طرح کی ہوگی۔ ایک آپ مطاف میں کھڑے ہیں، اس کی کیفیت اور ہوگی۔ مسجد حرام میں کہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی کیفیت اور ہوگی۔ جگہ کا، زمانے کا، وقت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب تہجد، کیوں اللہ نے اپنے مومن بندوں کو یہ نعمت عطا فرمائی؟ تہجد وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے، وہ وقت ہے کہ جس وقت اللہ سے ملاقات بڑی سستی ہوتی ہے۔ جیسے موبائل کمپنی ہوتا ہے نا کہ رات اتنے بجے سے اتنے بجے تک کال فری ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے اللہ نے بھی اپنے آپ کال کرنے کے لیے فری پیکج بنا رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ تو یقیناً اللہ کی ملاقات، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت وقت کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے زیادہ خیر و برکت والی ہو جاتی ہے۔ تو رمضان میں بندہ مومن کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، نیکی کا سماں ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم مسجد نبی میں کہیں ویسے بیٹھ کے عصر کے بعد، مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کیا کرتے تھے۔ تو جب حج کے بعد رش کم ہو جاتا ہے تو عصر کی نماز پڑھ کے ہم نا ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، رش نہیں ہوتا تھا، جو مرضی جتنی مرضی دیر بیٹھے۔ مجھے یاد ہے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرتے، اللہ جانتا ہے 50 سے 60 حدیثیں ہم یاد کر لیتے، صرف جگہ کی خیر و برکت ہے کہ آپ ایک عام جگہ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں دین کی تعلیم یا کوئی خیر پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ برکت والی ہے، ریاض الجنہ ہے، تو برکت بڑھ جائے گی، آپ کا علم کا حصول زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اہل علم لکھا کہ اذان اور اقامت کے درمیان اگر کوئی بندہ بیٹھ کے قرآن یاد کرے تو زیادہ یاد ہوتا ہے، کیوں؟ وہ وقت خیر و برکت والا ہوتا ہے۔ اس لیے وقت اور جگہ کا بڑا عمل دخل ہے، اور رمضان یہ فطرتی بات ہے، جو ہی رمضان کا چاند نکلتا ہے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا چاند نکلا، ایک فرشتہ آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، او مومنوں جو نیکیوں کے حریص تھے، نیکیوں کے شوقین تھے، نیکی کو تلاش کرنے والے تھے، نیکی کے مواقع ڈھونڈتے تھے، آ جاؤ، وقت آ گیا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، آگے بڑھو، فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، والسابقون السابقون اولئک المقربون، سب لے جانے والے نیکیوں میں یہ اللہ کے مقرب بندے۔ اے نیکی کے حریص ہو، نیکی کے متلاشی، آ جاؤ، نیکی کا موسم آ گیا۔ اور دوسرا اعلان، یا باغی الشر اقبل، او اللہ کے باغی، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اپنے مالک کو ناراض کرنے والے، اقصر، بس کر دو، اب تمہیں شرم آ جانی چاہیے کہ تیرے رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے تیرے لیے؟ تو آج بھی نیکی کے لیے نہیں دھیان دے رہا، تو آج بھی عبادت کی طرف نہیں دھیان دے رہا۔ تو یہ منادی لگائی جاتی ہے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِلَّهِ اتقاء من النار وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں، او فلاں تجھے معاف کر دیا، او فلاں تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ، جمعے کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز،
کامیاب وہی ہوگا جو جہنم سے بچ گیا، جو جنت کا وارث بن گیا۔ اور اللہ اس رمضان میں ہم فقیروں کے نام بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جو جہنم سے آزادی پائیں، اور اللہ سے مانگا کریں، پتہ نہیں زندگی آگے ملنی ہے کہ نہیں ملنی، رمضان دوبارہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں، جہنم سے آزادی کے پروانے اور سرٹیفکیٹ ملتے ہیں۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے کوشش کرو۔ اور سلف صالحین کو دیکھا ہے، وہ یہ نہیں کہ صرف طاق راتیں ڈھونڈتے تھے، طاق راتوں کے انتظار میں رہتے نہیں، وہ رمضان سارا رمضان ہی عبادت میں گزارتے تھے، سارا رمضان ہی عبادت میں گزارتے تھے، کیونکہ خیر و برکت تو سارے رمضان کے اندر ہے۔ اور کوئی کسی محدث کے بارے میں آتا ہے رات کے نفلوں میں 10 پارے پڑھ رہا ہے، کوئی رات کے نفلوں میں ایک رات میں سارا قرآن پڑھ رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں 41 مرتبہ قرآن کریم پڑھتے، 41 مرتبہ۔ ایک وہ قرآن پاک جو نماز تراویح میں اپنے ساتھیوں کو روزانہ کے ایک پارہ سناتے، مہینے پر کتنا ہو گیا؟ ایک قرآن ہو گیا۔ ایک ہر روز سحری کھانے کے بعد فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک افطاری کرنے سے پہلے پہلے پورا ایک قرآن پڑھ جاتے۔ کتنے ہو گئے؟ پورے مہینے میں 30 اور ایک 31 ہو گئے، اور پھر ہر رات 10 پارے پڑھتے، ہر رات 10 پارے خود پڑھتے، کتنے ہو گئے؟ 10۔ یہ قرآن کریم 41 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر رات قرآن مکمل کرتے، بعض میں آتا ہے وہ ہر رات 10 پارے پڑھتے تھے۔ ہمیں ہماری ڈیوٹیاں، ہمارے کاروبار، ہماری مصروفیتیں، لوگ اسی طرح ہی گھروں میں بیٹھے ہیں، کوئی موبائل پہ لگا، کوئی کمپیوٹر پہ لگا، سب گپیں ہاں کری ہیں، اور یہاں نماز تراویح ہو رہی ہے، یہاں رحمت اللہ کی نچھاور ہو رہی ہے، خیر و برکت سمیٹنے والے سمیٹ رہے ہیں، اور بدبخت گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں نہیں کہتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے خیر و برکت نہ پائی، بدبخت ہے وہ، اور اس کی بدبختی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ رغم انف رجل ادرک رمضان ولم یغفر له، وہ بندہ ناکام و نامراد ہو گیا، بدبخت ہو گیا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے بخشش نہ حاصل کی۔ اس لیے بھائیوں، وقت ہے، یہ مہلت ملی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لے، جب روح نکل گئی تو پھر وقت ختم ہو گیا، پھر تمنا کرنے والوں کی تمنا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یا لیت لنا نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، کہیں گے اے کاش ہمیں واپس بھیجے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم نیکیاں کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، جو مال ہے سب صدقہ کر دوں گا اور نیک ہو جاؤں گا، تیری بندگی کروں گا، عبادت کروں گا۔ اللہ کا فرمان وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرمائیں گے میرا قانون ہی نہیں، یہ میرا نظام فطرت ہی نہیں، جب کسی کی اجل آ جاتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، اللہ فرماتے ہیں لحظہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا، نہ مزید بڑھتی ہے زندگی نہ کم ہوتی، جو وقت اللہ نے لکھ دیا فرشتہ اس میں لحظہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ کوئی یہ کہے کہ مجھے مہلت دے دو میں گھر پہنچ سکوں، کوئی کہے مجھے مہلت دے دو بڑی مجبوری ہے، میں نے گھر والوں کو وصیت کرنی ہے، میں نے بتانا ہے مال کہاں کہاں سے لینا ہے، کسی کی کوئی مجبوری نہیں دیکھتا۔
نہ کسی غریب کی غربت، نہ کسی امیر کی امیری، نہ کسی مجبور کی مجبوری کوئی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو تو پھر روزے کے تقاضے پورے کرو۔ آپ میں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ نہ چھوڑا، روزہ رکھا غیبت نہ چھوڑی، روزہ رکھا اپنے عمل اسی طرح کے اس طرح بد زبانی، بد کلامی، جھوٹ، غیبت سب اسی طرح ہی ہے، میں فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ روزہ تو مقصد تھا اللہ کی فرما برداری کا، روزہ تو مقصد تھا دنیا کے بجائے آخر کی طرف دھیان دو، روزہ تو مقصد تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف مصروف کرو۔ روزہ رکھ لیا، سو گئے، آدھا دن سو کے گزار لیا، اٹھ کے کوئی میچ لگا لیا، کمپیوٹر پہ وقت گزار لیا، موبائل پہ وقت گزار لیا، اب جی افطاری کی تیاری شروع ہو رہی ہے۔ کیا یہی عبادت ہے؟ کیا اللہ کو مطلوب یہی ہے؟ اللہ ایک مطالبہ فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ میرے بندو، مجھے تم سے یہ مقصود ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، دیکھ دیکھ کر پرکھ پرکھ کے قدم اٹھانے والے بن جاؤ۔ اور تجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تم میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا، تیرے نہ اعمال میں نہ تیرے اقوال میں، تو روزے کا مقصد تو حاصل نہ ہوا، بندگی کا مقصد تو نہ حاصل ہوا۔ تو فرمایا کہ اللہ کو ایسے بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صام احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھے، فلم یرفس ولا یسخب، تو پھر نہ بد زبانی کرے، نہ فحش باتیں کرے، نہ فحش بولے، نہ بیکار بولے، ولا یسخب، نہ شور و غل کرے، آوازیں بلند کرنی، شور و غل کرنا، ہمیں اس سے اجتناب کرے۔ وَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر تم سے کوئی جہالت برتا ہے، تم سے لڑنے پر آ جاتا ہے، تم سے کوئی بد زبانی کرتا ہے، تمہیں گالی دے دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ وہ جاؤ یار اللہ تیرا بھلا کرے، میں روزے دار ہوں، میں تم سے نہیں لڑ سکتا، میں روزے دار ہوں، میں تم سے بد زبانی نہیں کر سکتا، میرے اللہ نے مجھے منع کر دی۔ میں تم سے کوئی گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، تم سے جہالت برتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہو بھی میں روزے دار ہوں، میں نہیں لڑ سکتا۔ تو یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کا خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو احکامات شروع میں جب روزے فرض ہوئے تو دو حکم تھے، یا تو روزہ رکھ لو یا اپنے روزے کی جگہ ایک دن ایک وقت کا کسی مسکین کو کھانا کھلا دو، دونوں کاموں میں سے کوئی کام کر لو، دونوں ٹھیک ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی اگلی آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ نے وجوب کا حکم دے دیا کہ آج کے بعد جس کی زندگی میں رمضان آ گیا وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، تو اسے روزہ اس پر فرض کر دیا گیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور پھر ان کو کھلونے دے کے، ان کو کھیل میں مصروف کر کے تو ان کا دن پورا کرتے تاکہ ہمارے بچے بھی روزہ رکھیں۔ یہاں بڑے کہتے ہیں بھائی میں نے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، میں نے کالج جانا ہے، میں نے پڑھانے جانا ہے، میں نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ بھائی خالق کائنات کون ہے؟ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ کو نہیں پتہ تمہاری مجبوریاں، تمہاری ضرورتیں ہیں؟ صحابہ تجارتیں چھوڑ دیتے تھے، اپنے کاروبار کم کر لیتے تھے۔ آج بھی سعودیہ میں جائیں کاروبار کم ہو جاتے ہیں، سب اسکولوں میں ٹائم سے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہر سرکاری دفاتر بھی 2-3 گھنٹے کا وقت، باقی سب ختم۔ 10 بجے کے بعد سے لے کر ظہر تک ڈیوٹی کرنی ہے، اس کے بعد ختم۔ اپنی عبادت کے لیے، روزے کے لیے تیاری کرو۔ اور یہ ہے اسلامی حکومت۔ اسلامی حکومت کو چاہیے
کہ لوگوں کا تعاون کریں اللہ کی عبادت کرنے میں۔ یہاں ہندوانہ رسوم کے لیے پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ جو خود اللہ کے باغی اور نافرمان ہوں گے تمہیں تو تعلیم بھی وہی دیں گے نا، تمہیں اللہ کی طرف تو نہیں بلائیں گے، تمہیں نیکی کا حکم تو نہیں دیں گے۔ تو اس لیے اگر ایسا نہیں ہے، اسلامی حکومت اسلام کا نفاذ نہیں کر رہی، بس برائے نام کی اسلامی ہے، تو ہر بندہ مومن کو اپنے لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے، یا اپنی پہلے جمع پونجی اکٹھی کر لے تاکہ رمضان میں عبادت میں مصروف رہے، یا پھر اہل ثروت جو نیک لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ مزدور طبقے کا کہ معاون بن جائے، ان کو مزدوری کے لحاظ سے، یومیہ خرچے کے لحاظ سے اتنا دو تاکہ وہ بھی اللہ کی عبادت کریں۔ یہ نہیں مزدور کو دے دیو جا کے کیبل کا کرایہ جمع کرائے تاکہ رمضان میں جو دیکھو پورا آپ کو گناہ ملے، نہیں۔ نیک آدمی ہے، بادشاہ ہے، نمازی آدمی ہے، روزے رکھنا چاہتا ہے، گھر کی مجبوری ہیں، اخراجات تھوڑے ہیں اور ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کا تعاون کرو اللہ کی بندگی میں، وہ روزہ رکھے گا تمہیں بھی ثواب ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام من فطر صائم، جس نے کسی روزے کو روزہ افطار کروایا، جتنا اس کو اجر مل رہا ہے تمہیں اللہ اتنا برابر کا اجر عطا فرمائیں گے، اس کے اجر میں سے کسی کے اجر میں اللہ کمی نہیں ہونے دیں گے۔ تو ایک دوسرے کے معاون بنیں، اپنے جماعتی احباب میں، محلے داری میں، رشتہ داری میں دیکھیں جو بندہ کمزور ہے، نمازی آدمی ہے، روزے رکھنا چاہتا ہے لیکن مجبوریاں، اس کا تعاون کرو، اپنے اخراجات کلوز کر لو، اس کے معاون بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ تمہاری زندگی میں کتنی خیر کرتا ہے، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کتنا سکون آتا ہے، تم خود بھی اللہ کی بندگی کر رہے ہو، ساتھ اوروں کو بھی اللہ کی بندگی پر آمادہ کر رہے ہو۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے معاون بنے، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پر، تقوی، پرہیزگاری پر ایک دوسرے کے معاون بنو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں پر، زیادتی پر ایک دوسرے کے معاون نہ بنو۔ یہ بھی اہل اسلام کو، اہل ایمان کو چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ شرعی عذر ہیں اور کچھ عذر والے لوگ ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے میں رخصت دی گئی ہے۔ فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پہلا شرعی عذر سفر ہے۔ اگر کوئی بندہ حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر سفر میں روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت ہے اور سختی ہے، تکلیف کا باعث ہے، تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ فعدۃ من ایام اخر، پورے سال میں، آئندہ جو سال آلہ رمضان کے بعد پورے سال میں جب اللہ سے توفیق دے، موقع دے، اپنی وہ گنتی پوری کر لے۔ یا بیمار ہے، بخار ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، روزہ نہیں رکھ سکا، یا روزہ رکھا تھا بیماری کی وجہ سے توڑنا پڑ گیا، یا روزہ رکھا تھا اچانک فون ہے کہ فیصلہ آباد میں فوتگی ہو گئی ہے، اب سفر کرنا ہے، اگر روزہ افطار کر دے تو کوئی گناہ نہیں اس پر، اگر روزے کو نبھا سکتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو روزہ افطار کر دے، اسلام نے اس کو رخصت دی ہے۔ عارضی مریض یا مسافر جس کو عارضی عذر ہے وہ روزہ چھوڑ دے اور اس کی قضائی دے گا بعد میں، اس لیے وہ عورت اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہے روزہ چھوڑ دے، باقی دنوں میں روزے کی قضائی دے۔ جو عورت نفاس کی حالت میں یعنی چھلے کی حالت میں ہے وہ بھی روزہ چھوڑ دے، باقی سال کے دنوں میں اس کی قضائی دے۔ اس طرح جو عورت حالت حمل میں ہے اس کے لیے بھی، یا دودھ پلانے کی مدت میں ہے، تو وہ اپنے اوپر یا اپنے بچے پر نقصان محسوس کرتی ہے کہ روزہ رکھوں گے تو مشقت ہوگی، بچے کی صحت پر نقصان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور آئندہ سال اس کی گنتی کو پورا کر لے۔ ایک عذر وہ ہے جو دائمی ہے، ایک بندہ دائمی مریض ہے، ایسی بیماری ہے جس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، یا ایسا ادھیڑ عمر کا بوڑھا ہے، اب دوبارہ صحت نہیں ہو سکتی، 80 سال کے اوپر ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا، کمزوری ہے جسم میں، مشقت ہے، تو وہ ہر دن کے بدلے ایک وقت کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دے تو اس کا فدیہ ادا دے گا، اس پر قضائی نہیں ہے۔ جو مرض یا جو عذر عارضی ہے اس پر قضائی ہوگی، اور جو دائمی مرض ہے
جس سے شفا نہیں ہو سکتی، یا ادھیڑ عمر کا بوڑھا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ صرف فدیہ دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 100 کے قریب ان کی عمر ہو چکی تھی، بہت زیادہ بوڑھے لاغر ہو چکے تھے، تو رمضان کے ہر دن ایک وقت کسی مسکین کو کھانا کھلا دیتے تاکہ فدیہ ادا ہو جائے۔ تو یہ تھے روزے کے احکامات۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں روزہ رکھنے کی، اس کے فیوز و برکات کو، ثمرات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اہل توفیق میں سے بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔